السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے وہ چیزیں دیکھی تھی یا وہ ریزنز دیکھے تھے جس کی وجہ سے انسان غصے میں آتا ہے، اور وہ کون سے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے آپے سے باہر ہو کر، یا وہ کیسی ایسی چیزیں ہیں یا وہ کیسے ریئیکشنز ہیں جو کہ انسان اپنی زندگی میں لاتے ہوئے جب غصے میں ہوتا ہے تب ان کو کرتا ہے، اور کس طریقے سے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو اینگر جو ہے وہ اس کے اندر ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انسان اپنے اینگر کو کنٹرول کر سکتا ہے، مینیج کر سکتا ہے۔ کنٹرولنگ سے زیادہ بلکہ لفظ مینیج کا جو اگر میں یوز کروں تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ انسان کو غصے میں تو آنا ہی ہے، اور جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ ایک جو نیچرل فیلنگ ہے یہ ختم ہو جائے ہمارے اندر سے، بلکہ ہم نے اس اینگر کو مینیج کرنا ہے اور اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے۔ پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں اینگر مینجمنٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دی کہ کس طریقے سے غصے کو مینیج کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے غصے پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور وہ پہلی چیز جو کہ ہم دیکھتے ہیں جو سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جیسے ہی غصے میں آئے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ یہ کچھ ایسے کلمات ہیں جو کہ انسان کو اللہ کی پروٹیکشن میں دے دیتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایول فیلنگ ہے، بری فیلنگ ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہمیں برائی کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہ اصل میں شیطان کی طرف سے، وہ وسوسہ ہوتا ہے۔ اور اس وسوسے سے بچنے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم شیطان سے پناہ مانگیں اور اللہ کی پناہ میں فوراً آنے کی کوشش کریں، اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور بلکہ دو لوگ موجود تھے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، اور ایک کا چہرہ جو ہے وہ لال تھا اور اس کی گلے سے جو ہے وہ وینز نکلی ہوئی تھی، غصے میں تھا، صحیح ٹینس ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایک ایسا لفظ جو مجھے معلوم ہے وہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جس کو کہنے کی وجہ سے یہ تمہاری فیلنگ ختم ہو جائے گی، یہ جو پوری سچویشن ہے یہ ڈیفیوز ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ انسان کو فوری طور پہ کہنے چاہیے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی انسان یہ الفاظ کہتا ہے تو اس کو فوراً اللہ کی یاد آ جاتی ہے، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سچویشن کے اندر سے ہی مجھے وہی نکال سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو اس کا مجھے نقصان ہوگا کیونکہ میں اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہوں، اور اگر میں کوئی اس وقت صحیح ڈیسیجن لوں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مجھے ریوارڈ بھی ملے گا اس کا۔ تو سب سے پہلا سٹیپ جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ دوسری جو گائیڈ لائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسا موقع آئے کہ جب انسان کسی وجہ سے غصے میں ہو تو اس وقت فوراً خاموش ہو جائے، فوراً ریئیکٹ کر کے کچھ بات نہ کرے، امیڈیٹلی رپلائی نہ کرے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم امیڈیٹ رپلائی کرتے ہیں تو پہلے بات وہ کرتے ہیں جو کہ ہمارے ایکسٹریم ایگریشن سے جو نکلی ہوئی ہوتی ہے وہ بات ہم سب سے پہلے کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو گالی دینے کی عادت ہوتی ہے، وہ فوری طور پہ گالی دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دوسرے کو کوئی ہرٹ کرنے والی الفاظ کہنے کی عادت ہوتی ہے، وہ فوری طور پہ دوسرے کو ہرٹ کرنے والی بات کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو زبان کے ساتھ اپنا ہاتھ اٹھانے کی عادت ہوتی ہے، وہ فوری طور پہ جو ہے اس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ خاموش رہنے سے یہ ہوگا کہ انسان کو کچھ پاز مل جائے گا، کچھ وقت مل جائے گا جس میں وہ سوچ سکے گا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ پہلے بات کو تولو پھر سوچ سمجھ کے بولو، تو وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑی دیر پاز لے، یہ سوچے کہ میں کیا کہنے والا ہوں، تو وہ جو تھوڑا سا جو ٹائم ملے گا نا اس کو، تو اس میں اس کا ایک تو ریئیکشن ختم ہو جائے گا، اس کا جو غصہ ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ جو ریشنل تھنکنگ ہے وہ انسان کے اندر آ جائے گی، کیونکہ وہ جو ٹائم ہوگا وہ اس کو اتنا وقت دے دے گا کہ انسان ریشنلی سوچ سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے مطابق، اور یہ امام احمد نے جو ہے اپنی کتاب میں جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کیا ہے، کہ اگر کوئی بھی کسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی غصے میں آئے
تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے۔ تیسری چیز جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور گائیڈ لائن دی وہ یہ ہے کہ عام طور پہ انسان جب ایگریسو اسٹیٹ میں ہوتا ہے، جب غصے میں ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے پہ چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے دوسرے کو جا کے نقصان پہنچائیں، اور کبھی کبھی بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں جو ویسے کچھ نہیں کرتے، مگر غصے کی حالت میں آ کے وہ بھی ہاتھ پاؤں چلانا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسند احمد کے اندر جو ہے وہ یہ حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی غصے میں ہو اور کھڑا ہوا ہے تو کیا کرے؟ فوراً بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ بیٹھ کیوں جائے؟ بیٹھنے کا فائدہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب انسان اگریسو اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دوسرے کی طرف چارج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ چارج تب کر سکتا ہے جب وہ کھڑا ہوا ہوگا، بیٹھے بیٹھے تو کوئی چارج نہیں کر سکے۔ تو وہ جیسے ہی بیٹھے گا تو وہ جو ریئیکشن کا ٹائم ہے وہ ایک تو اس کو وہ مل جائے گا، تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا، بیٹھ رہا ہے وہ اتنی دیر میں۔ دوسرا یہ کہ وہ دوسرے کی طرف بڑھ نہیں پائے گا۔ دوسری چیز اس کے بعد، اگر اس کو بیٹھے بیٹھے بھی غصہ آ رہا ہو تو کیا ہوگا؟ انسان پھر کھڑا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کسی کو غصے میں جو ہے آپ بٹھائیں تو پھر وہ تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بجائے اگر اس کو تب بھی غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو کیا کرے؟ وہ وہیں پہ لیٹ جائے۔ اب یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ انسان بیٹھے ہوئے لیٹ جائے۔ ہم میں سے یہ لوگ جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتے، مگر اس کے اتنے فوائد ہیں کہ انسان جب بیٹھے بیٹھے لیٹ جائے گا تو اس کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے پہ کوئی کسی قسم کا اٹیک کر سکے۔ لیٹے ہوئے تو کوئی اٹیک نہیں کرتا، لیٹے وہ کیا کرے گا؟ ایک سکون کی کیفیت میں آ جائے گا، ایک اس کو تھوڑی سی جو ہے وہ ریلیکسیشن ملے گی۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کھڑا ہوا ہوتا ہے اور جب اس کو غصہ آتا ہے تو اس کا جو ریشنل مائنڈ ہے اس نے کام کرنا ختم کر دیا۔ اس کا جو بلڈ ہے وہ بلڈ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ذہن کے اندر جو ہے وہ آکسیجن بھی فراہم نہیں کر رہا، کیونکہ وہ بہت ایگریسو اسٹیٹ کے اندر ہے۔ جب بیٹھ گیا تو تھوڑا کام ڈاؤن ہو گیا، اور جب لیٹ گیا تو وہ بالکل ہی ریلیکس ہو گیا، اور اس کی وجہ سے بلڈ فلو بھی بہتر ہو گیا اس کا دماغ کی طرف۔ اب اس کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا، کوئی واقعی میں وہ کہے گا کہ اب میں کیا کرنے لگا تھا، ابھی کیا مجھ سے ہونے والا تھا۔ تو یہ جو 2 اسٹیپ پروسیس ہے کہ انسان کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھے بیٹھے بھی غصہ آئے تو لیٹ جائے، یہ حقیقت میں ایک لائف سیور بن سکتا ہے، انسان کو بہت سارے برائیوں سے بچا سکتا ہے، بہت ساری ایسی سچویشن سے باہر نکال سکتا ہے جس کے اندر وہ کوئی بہت ایکسٹریم میجر یا بہت ایکسٹریم قدم لے لے۔ اگلی گائیڈ لائن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی وہ یہ ہے کہ وہ موٹیویشن بیسڈ گائیڈ لائن ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر لے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کو سکون سے بھر دیں گے، اور صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کو سکون ملے گا۔ یعنی ایسے لوگ جو کہ اپنے غصے پہ قابو پانے والے ہیں، اپنے اینگر کو مینیج کرنے والے ہیں، ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، یا ان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ملے گا کہ نہ صرف اس دنیا میں وہ سکون سے رہیں گے، لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑیں گے، مار دھاڑ میں نہیں پڑیں گے، اس کے جو نقصانات ہیں ان کو برداشت نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ قیامت کے دن بھی انشاءاللہ وہ سکون سے ہوں گے۔ اور وہ سکون کیا ہے؟ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دیں گے۔ تو یہ وہ سکون ہے جو کہ ہمیں صرف اپنے غصے کو کنٹرول کر کے آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ذکر میں نے پچھلی کلاس میں بھی کیا تھا، وہ یہ کہ کچھ لوگ آپس میں کشتی کر رہے تھے، اور ایک صحابہ نے کہا کہ جی فلانا شخص جو ہے وہ سب سے اسٹرانگسٹ ہے، بہت مضبوط جسم کا ہے، ہر کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، کسی کو بھی سامنے کھڑے نہیں ہونے دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے، اس سے بھی زیادہ مضبوط ذہن کا مالک ہے اور جسم کا مالک ہے، اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے، وہ اسٹرانگ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جو کہ جب غصے میں وہ آئے تو کیا کرے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ شیطان کو ہرا دیتا ہے۔ یہاں پہ تو یہ جو ریسلر ہے یا یہ جو پہلوان ہے یہ تو انسانوں کو ہرا رہا ہے، وہ شخص جو ہے وہ اس سے بھی بڑا جو دشمن ہے اس کو ہرا رہا ہوتا ہے۔ اور وہ دشمن کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، وہ اس کو بھی ہرا دیتا ہے، کیونکہ یہ جو شیطان ہے وہی انسان کو غصہ دلاتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ جو ہے وہ واقعی میں اسٹرانگ بننا چاہتے ہیں تو اسٹرانگ ہونا یہ نہیں ہے کہ ہم بہت سارے مسلز بنا لیں اور باڈی بلڈنگ کر لیں اور دوسرے کو ریسلنگ میں ہرا سکیں، بلکہ ہم میں سے اسٹرانگ شخص وہ ہے جو کہ اپنے غصے پہ قابو پا سکے، اس غصے کی وجہ سے نہ اپنے آپ کو نقصان دے نہ دوسروں کو نقصان دے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو سنت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص نے دوسرے شخص کو جو ہے وہ رسی سے باندھ رکھا تھا، اس کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو لے آیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملہ پوچھا کہ ان دو لوگوں کا کیا ہے، تو اس نے بولا کہ جی اس شخص نے میرے بھائی کو غصے میں آ کے مار دیا، یعنی اس کو غصہ آیا اور اس نے جو ہے اس کو مار دیا. اور وہ غصہ جو ہے وہ کس چیز کے اوپر تھا؟ وہ غصہ صرف اتنا تھا کہ اس شخص نے، یعنی وہ جو جس نے مارا تھا، وہ کیا ہوا، اس نے جو ہے وہ درخت کے اوپر بیٹھے، جیسے عام طور پہ لوگ جو ہے وہ درخت کاٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے جانوروں وغیرہ کو کھلا رہے ہوتے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ اس کو کوئی بری بات کہہ دی، زبان سے کچھ الفاظ ایسے کہہ دیے، کوئی برے کلمات کہہ دیے، کوئی اس کی برائی کر دی. تو وہ برائی سننے کے بعد اس شخص کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے پکڑ کے جس چیز سے وہ درخت کاٹ رہا تھا وہ چیز اس کے سر پہ دے ماری، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ شخص اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے. یعنی اتنا بڑا جرم اور گناہ اس سے صرف کس وجہ سے ہوا کہ اس شخص نے جو ہے اس کے بارے میں کوئی برے کلمات کہے تھے، صرف چند ایک الفاظ کی وجہ سے. اب دیکھیے کہ وہ ایک تھوڑی سی کیفیت جو ہے جو ہمارے اوپر آتی ہے، اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں تو ہم زندگی بھر کی اس آزمائش سے بچ سکتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ جیلوں میں جائیں تو جیلوں میں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے صرف ایک چھوٹی سی بات کے اوپر دوسرے کو نقصان پہنچا دیا، کہ اس نے جو ہے وہ میرے بھائی کے بارے میں کچھ کہا تھا، میری بہن کے بارے میں کچھ کہا تھا، میری والدہ کے بارے میں کچھ الفاظ کہے تھے، تو میں نے اس کو اٹھ کے قتل کر دیا. اسی طریقے سے دیکھتے ہیں ہم میاں بیوی کے آپس میں کتنے تعلقات خراب ہوتے ہیں اس وجہ سے. کوئی ذرا سی بات بیوی کر دے تو میاں بولتا ہے جی میں نے تمہیں طلاق دے دی. کتنا نقصان ہے. یا اسی طریقے سے کبھی جو ہے وہ بچے اور والدین جو ہیں ان کے درمیان چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بچوں نے نافرمانی کی، کوئی بات نہیں سنی، والدین کہتے ہیں میں نے تمہیں آگ کر دیا. اب یہ دیکھیں کتنی غیر شرعی باتیں جو ہے وہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہو رہی ہوتی، کتنا نقصان ہم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دین کا نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس دنیا میں بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کے باپ کو کچھ کہہ دیا تو وہ پورے گینگ لے کے پہنچ جاتے ہیں، یا کسی کی والدہ کو کچھ کہہ دیا تو پورا گینگ لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ جا کے اس کو نقصان پہنچائیں کسی طریقے سے. تو پہلا جو سٹیپ ہے اسی کے اوپر اگر انسان صبر کر لے، غصے پہ قابو پا لے، تو آگے پھر معاملہ بڑھنے ہی نہیں پاتا. تو یہ شخص کے ساتھ جو ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ اس نے جو ہے وہ اس وقت اپنے آپ پہ صبر نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں لے کر آیا، جس کی وجہ سے اس نے دوسرے شخص کو اپنے ہی بھائی کو، مسلمان بھائی کو قتل کر دیا. پھر ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ضرور مدد مانگیں. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیچرلی بڑے اگریسو ہوتے ہیں، ہمارا خون بڑے گرم ہوتے ہیں، اور عام طور پہ ینگسٹرز کے اندر تو یہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ لڑائیاں اگر ہوتی ہیں تو یا یونیورسٹیز کے اندر ہوتی ہیں، عام طور پہ کالجوں میں ہوتی ہیں، یا پھر روڈز پہ ہوتی ہیں. اور روڈ پہ بھی جو ینگ جنریشن ہے ہماری، وہ لڑنے بھڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے. تو یہ جو ینگ جنریشن ہے، آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں، ان کا خون ویسے ہی گرم ہوتا ہے. تو اللہ سے جو ہے وہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو اینگر ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں، ہم اس کو مینیج کر سکیں، اس غصے کو ہم قابو میں رکھ سکیں. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھائی، اور وہ دعائیں جو ہے وہ ریگولر بیسس کے اوپر مانگنی چاہیے. ایک دعا جو آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی وہ بھی ضرور مانگیں. ایک بڑی جامع سی دعا ہے، ویسے تو یہ حسن لیول کی جو ہے وہ حدیث ہے، مگر دعا ہے تو اس لیے اس کو ضرور مانگا جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ اس میں وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، یعنی میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ ہمت دے، توفیق دے کہ میں سچ بول سکوں ہر حال میں، چاہے میں غصے میں ہوں چاہے میں خوش ہوں. کیونکہ انسان عام طور پہ غصے میں آ کے جھوٹ کا سہارا لینا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس نے بات کو ایگزیجریٹ کرنا ہوتا ہے، بڑھا چڑھا کے بیان کرنا ہوتا ہے. کبھی کوئی تیسرا فریق بیچ میں آ جائے ثالث بن کر، تو اس کو ہم بڑھا چڑھا کے بات کرتے، اس نے مجھے ایسا کہا تھا، ایسا کہا تھا اور ایسا بھی کہا تھا، جبکہ حقیقت میں دوسرے شخص نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا ہوتا، یا کوئی بات بہت چھوٹی ہوتی ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک انعام ہوتا ہے، ایک دین ہوتی ہے کہ انسان چاہے خوشی میں ہو چاہے غمی میں ہو چاہے غصے میں ہو، مگر اس کو ہمیشہ زبان سے حق بات اس کے ادا ہو، غلط بات وہ کبھی نہ کرے کسی موقع پہ. یہی بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ہر بات لکھ لیا کریں کیا؟ کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، کیونکہ انسان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کے اوپر بھی ایموشنل سٹیٹس آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری ہر بات لکھ لیا کرو، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہیں. کیونکہ کسی بھی موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی نعوذ باللہ غلط الفاظ ادا ہی نہیں ہو سکتے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیے ہوئے ہوتے. تو یہ دعا کرنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ میں جس حال میں ہوں میری زبان سے صرف حق بات ادا ہو، جھوٹ نہ ادا ہو، چاہے وہ چیز میرے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہو.
چاہے اس کی وجہ سے مجھے خود نقصان، پرسنل نقصان کیوں نہ ہو جائے، مگر میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولوں، ہمیشہ حق بات کہوں. تو یہ وہ دعائیں ہیں جو کہ ہمیں ریگولر بیسس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. یہ جو طریقہ کار ہیں اینگر مینجمنٹ کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ فوائد ہیں جو میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اینگر مینجمنٹ کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کمزور ہو رہے ہیں یا ہم صرف خاموش ہو رہے ہیں یا ہم صبر کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا یقیناً بہت فائدہ ہے، اور اس کے چاروں طرف سے ہم لوگ فائدے دیکھتے ہیں کہ فزیکل فائدے بھی ہیں، مینٹل فائدہ بھی ہے، اسپرچل فائدہ بھی ہے، اور سوشل فائدہ بھی ہے. سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو فزیکل فائدہ یہ ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، ہماری باڈی کو نقصان نہیں پہنچتا، ہمارا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، دل اننیسیسریلی پمپ نہیں کرتا. اسی طریقے سے جو ہماری جو پوری باڈی ہے اس میں السرز نہیں آتے، کیونکہ جب باڈی میں تیزی سے جو ہے وہ خون جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پھر وہ رکتا بھی ہے، نقصان بھی دیتا ہے، السرز بھی پیدا کرتا ہے. ہمارے سر میں درد نہیں ہوتا. عام طور پہ جو لوگ ہمیشہ اسٹریس میں رہتے ہیں نا، اسٹریس نہیں ہوتا اس کی وجہ سے، اسٹریس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ہر وقت ذہن کے اندر دماغ سر میں جو ہے وہ میگرین رہتا ہے، درد رہتا ہے. تو یہ اسٹریس کی کیفیت سے نکلنے کی ضرورت ہے. نیچرلی ہم ایک ہیپی انسان کے طور پہ ہم سامنے آتے ہیں، خوش انسان کے، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. صحابہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا شخص ہم نے نہیں دیکھا. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں کسی کے لیے گرج نہیں ہوتا تھا، بلا وجہ غصہ نہیں ہوتا تھا. انسان ایک خوش انسان کے طور پہ سامنے آتا ہے، اور انسان یہی ٹائم جو غصے میں دوسرے کے خلاف پلاننگ کرنے میں گزارتا ہے، کیونکہ غصہ جو ہے جب انسان کے پاس ہو نا، پھر دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کرتا ہے، اپنا ذہن اسی طرف لگا کے رکھتا ہے. تو وہ الجھا ہوا ذہن جب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، انسان اپنا وہی ٹائم کہیں پروڈکٹیو کام میں استعمال کر سکے گا، کوئی بہتر کام کر سکے گا، اور وہی ٹائم جو ہے وہ کوالٹی ٹائم انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کر سکے گا. پھر اس کا اسپرچل سیٹسفیکشن بھی ہے، انسان کو روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے. وہ حدیث میں ہم ابھی آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ ایسا شخص کانٹینٹ ہوگا، سیٹسفائیڈ ہوگا، تو روحانی خوشی ملتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق اور قرآن کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک عجیب کانٹینٹ کیفیت جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر ہوگی، ایک سرور ملے گا، ایک خوشی ملے گی. ایون تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ غصہ میں آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے انسان کمزور ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اس کو اس کے بہت سارے فائدے مل رہے ہیں، اور اس وجہ سے یقیناً انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوگا. کیونکہ جو انسان ایکسٹریم کنڈیشنز میں اللہ کو یاد کر سکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسی ایکسٹریم کنڈیشن میں پڑھ سکے جب وہ تیار ہے دوسرے کو مارنے کے لیے، دوسرے پہ وار کرنے کے لیے، تو یقیناً عام حالات میں بھی پھر وہ اللہ کو یاد کر سکے گا، تو اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں جو مینٹل اس میں فوائد ہیں، انسان کا سٹریس اور فرسٹریشن لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اچھے ایموشنز اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، پازیٹیو وائبس پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر، اچھی فیلنگز آ جاتی ہیں، ذہن کلیئر رہتا ہے، وہ کلاؤڈ اس کے ذہن پہ نہیں ہوتا کہ اس کو سوچنے سمجھنے پہ ہی اس کے اندر قوت نہ رہے. اور یہ جو ایک پھر جیسے ہم نے پہلی بات کی تھی کہ وہ گلٹ کی فیلنگ اس کے اندر نہیں ہوتی، چاہے وہ دوسرے کو نقصان دے یا نہ دے، غصے کو مینیج کرنے کی وجہ سے انسان گلٹی فیلنگ اپنے دل میں نہیں رکھتا، بالکل صاف ستھرا دل رکھتا ہے. آپ نے وہ ایک ریسرچ دیکھی ہوگی واٹس ایپ کے اوپر، عام طور پہ ویڈیو ہم نے پھرتی ہوئی دیکھی ہوگی فارورڈ ہوتے ہوئے، اللہ عالم وہ صحیح ہے غلط، مگر پھر بھی میسج اس کا اچھا ہے. کسی بہت بزرگ شخص سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی لمبی عمر کا راز کیا ہے، تو اس نے بولا جی کہ میں کسی کے خلاف جو ہے نا دل میں کوئی چیز نہیں رکھتا، دوسروں کو معاف کرتا رہتا ہوں، تو اس وجہ سے اللہ نے مجھے جو ہے وہ اتنی لمبی زندگی دے دی. کیونکہ انسان ایک مینٹل سٹریس میں نہیں رہتا دوسرے کو معاف کرنے سے، اور پھر انسان کا ذہن جو ہوتا ہے پھر فری ہوتا ہے، اور وہ ان چیزوں کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کر سکتا ہے جو واقعی میں اس کی ضرورت ہے، جن سے اس کو اس کی دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا. اور اگر سوشلی دیکھا جائے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے، غصے میں نہ آنے کی وجہ سے، غصے کو مینیج کرنے کی وجہ سے انسان اپنے فیملی والوں کے ساتھ بھی بہتر تعلقات بنا سکتا ہے، اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ایک اچھا ریلیشن شپ ہوگا. بلکہ ارد گرد اس کے دوست بھی اکٹھے ہو جائیں گے. دوست کس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں؟ ایسے شخص کے ارد گرد جو کہ اچھی بات کرنے والا ہو، جو کہ خوش مزاج ہو، جو کہ ہر وقت غصے کی کیفیت میں نہ ہو. جو غصے کی کیفیت میں رہتا ہے لوگ اس سے چھٹ جاتے ہیں،
کوئی اس کے قریب آنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں ابھی کوئی بات کروں گا، ہو سکتا ہے یہ ریٹرن میں مجھے جو ہے وہ 10 باتیں سنا دیں. تو اس کی ایک ہیلدی سوشل لائف بھی ہوگی، وہ واقعی میں ایک لونگ اور کیئرنگ پرسن کے طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو نظر آئے گا. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جب ایک اچھی فیملی ہوگی، اسٹرانگ فیملی ہوگی، تو انشاءاللہ اسٹرانگ کمیونٹی بھی ہوگی، اور پھر مل کے جو ہے انسان دوسروں کے ساتھ جو سوسائٹی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کر سکے گا، اور واقعی میں ہمارا جو معاشرہ ہے ایک جو اچھا مسلمان معاشرہ ہونا چاہیے اس طرح کا بنے گا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم مزاج بنایا. یہی وجہ تھی نا کہ صحابہ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے، اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج تھے. وہ ایسے نہیں تھے کہ میں ایک لیڈر ہوں تو ہر وقت میں غصے کی حالت میں ہوں، میں ہر کسی کو کہتا رہا ہوں تم نے یہ برا کام کیا، تم نے یہ برا کام کیا. یقیناً لوگوں نے برے کام کیے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر وقت ان کی جو ہے وہ اس طریقے سے غصے میں آ کے ان کو جو ہے برا بھلا نہیں کہتے رہتے تھے، ان پہ غصہ نہیں کرتے رہتے تھے. بلکہ صحابہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اتنی لمبی لمبی زندگیاں گزاری، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اف تک نہیں کہا، کوئی برا بھلا نہیں کہا. یہاں تک کہ جس نے برا کام کیا اس کو بھی بڑے پیار اور محبت سے جو ہے وہ بات سمجھائی. اس سے برا کام کیا ہو سکتا ہے کہ جب ایک بدو نے آ کے مسجد کے اندر جو ہے وہ پیشاب کر دیا، کتنا برا کام تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس پہ خود غصہ کیا، نہ صحابہ کو غصہ کرنے دیا، بلکہ اس کو ایک اچھے انداز سے بات سمجھائی. ایک شخص نے، بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر جو ہے وہ ان کی چادر کو اس طریقے سے کھینچا کہ آپ کے گردن پہ نشان پڑ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے مجھے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بالکل دے دو، بالکل غصہ نہیں کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کے قریب آتے تھے. دیکھیے ہم سب کا جو ہے وہ اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور آپ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو یہ بات اب یقیناً جان چکے ہوں گے کہ اس دنیا میں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ تعلیم حاصل کریں، اور اس کے بعد یہ جو دعویٰ کا میسج ہے یہ دوسروں تک پہنچائیں. یہ قرآن کے میسج کو ہم نے آگے پہنچانا ہے، یہ ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے وجہ سے یہ ہماری اب ایک رسپانسبلٹی ہے، ہم نے لوگوں کو آگے یہ میسج پہنچانا ہے. ہم میسج کب پہنچا سکیں گے لوگوں سے؟ جب لوگ ہمارے نزدیک ہوں گے، ہماری بات سننے کے لیے تیار ہوں گے. اگر ہم میں سے ہر ایک شخص منہ بنا کے، منہ پھلا کے غصہ کرتا رہے گا تو کیا لوگ ہماری بات سنیں گے؟ اپنے ہی دور چلے جائیں گے. دوسروں کی تو دور کی بات ہے، دوسروں کو کیا بتائیں گے، ہم اپنے ہی ہم سے الگ ہو جائیں گے. تو ایک داعی ہونے کے ناطے سے ہمیں اچھا اخلاق جو ہے وہ اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے. ہماری اچھی پرسنالٹی ہونی چاہیے، ایسی پرسنالٹی جس کی طرف دوسرے اٹریکٹ ہوں. اور اگر ہم غصہ کرنے والے ہوں گے تو یقیناً لوگ جو ہے ہماری طرف اٹریکٹ بھی نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف ہمیں نقصان ہوگا بلکہ اس دین کو بھی نقصان ہوگا، اور ہماری آخرت بھی نہیں سنور سکیں گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے غصے کو اور ایسی جو مشکل حالات ہیں ان میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں جو بڑی ورکیبل ہیں، بڑی پریکٹیکل ہیں، ان کو واقعی میں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. کسی قسم کا کوئی اگر سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ای میل کر سکتے ہیں اپنے کورس کے گروپ کے اوپر یا واٹس ایپ گروپ کے اوپر، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا جلد سے جلد جواب دے سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لایا ہوا بہترین دین ہے، اللہ نے ہمیں جو بہترین دین دیا ہے، جس کے اندر ہماری زندگی کا جو ہر لمحہ ہے، ہر سیکنڈ ہے، اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی گائیڈنس موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.